السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، کسی مریض کی عیادت کرنا سنت مصطفیٰ بھی ہے، بلکہ اس مریض کا حق بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کرے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کی عیادت کرنا نہ صرف بڑی سعادت ہے بلکہ اطاعت اور اللہ کی عبادت بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں میں شرکت کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ کو آخرت کی یاد دلاتی ہیں، موت کو یاد دلاتی ہیں۔ حضرات محترم، عیادت کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جانا، بلکہ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا بندے سے کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو میری عیادت کو نہ آیا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ عرض کرے گا، مولا تیری ذات تو بیماریوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے، تو کیسے بیمار، تیری عیادت میں کیسے کرتا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، تمام جہانوں کا پروردگار ہے اللہ، فرمائے گا تجھے معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کے پاس عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے قریب پاتا۔ حضرات محترم، ہمیں عیادت کے لیے جانا چاہیے، اور پھر فرمایا عیادت نہ کی، اگر تو جاتا مجھے اس کے پاس پاتا۔ یعنی کہ عیادت کرنا، جب کوئی مریض کی عیادت کرنے کے لیے کوئی بندہ جاتا ہے، اس امید پر پھر سرکار فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں کہ ایک انسان نے اگر اچھے سے وضو کیا اور ثواب کی امید پر کسی مریض کی عیادت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ کر دیا کرتا ہے۔ یہ مریضوں کی عیادت کا ثواب ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرما دیا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن حضرات، میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا جو آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں ایک عام طریقے سے، کہ جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس کو ساتھ میں کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں اس کے کھانے کے لیے، وہ فروٹس میں سے ہوں یا کچھ بھی ہو، زیادہ تر لوگ فروٹس، جوس وغیرہ یہی سامان لے کر کے جاتے ہیں۔ آپ جائیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن حضرات، ہم کسی کی جیب کی حالت کو نہیں جانتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ اس کی عیادت کو جائیں تو آپ ساتھ میں کچھ لے جائیں یا نہ لے جائیں۔ بہت سے ایسے غریب ہوتے ہیں جن کو ایک ایک دن کی دوا کے لیے پیسے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جب کسی مریض کی عیادت کو جائیں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ اس کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر کے جائیں، لیکن جب آپ وہاں سے آئیں تو خاموشی کے ساتھ اس کے جب مصافحہ کریں تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ وہاں عنایت کر کے آئیں، اس لیے کہ وہ آپ سے مانگ تو نہیں سکتا، لیکن اللہ جانے اس کو اس پیسے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے اس کی دوا رکی ہوئی ہے، یا کیا ہو سکتا ہے کس وقت اس کو اس کی ضرورت پڑ جائے۔ یہ ہمارے اور آپ کے سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو مہلک امراض سے محفوظ فرمائے اور کسی پر برا وقت نہ ڈالے میرا پروردگار۔ اس لیے حضرات محترم، اگر اس چیز کو ہمیں عام کرنا ہوگا کہ جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں، اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ آسودہ حال ہے اور پیسے اس کے پاس کمی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پھر کچھ بھی لے کر کے جائیں اور دے کر چلے آئیں۔ لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ حالات سے تھوڑا مجبور ہے، حالات تھوڑے اس کے مناسب نہیں ہیں، تنگ دستی کا عالم ہے یا برابر ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، تو چاہیے کہ جب ہم وہاں سے رخصت ہوں تو اس کو کچھ نہ کچھ دے کر کے آئیں، اس لیے کہ آپ کے وہ فروٹس شاید وہ مریض نہ کھائے بلکہ کوئی دوسرا آنے والا ہی کھائے گا، لیکن جو پیسے آپ اس کو دیں گے، جو لفافہ آپ اس کو دے کر کے آئیں گے، اس میں جو آپ دے کر کے آئیں گے وہ اس کی دوا کے بھی کام آئے گا، اس کی غذا کے بھی کام آئے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پر خاص طور سے عمل کریں۔ اور ایک بات میں آپ سے اور گزارش کرتا ہوں آپ سے ایک بات کی، کہ جیسے ہم شادیوں میں جاتے ہیں، ولیمے میں جا رہے ہیں، ولیمہ ہے، ولیمہ کرنے والے نے 5000 لوگوں کا ولیمہ کر دیا، ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہمارے پاس میں ایک لفافہ ہوتا ہے، لفافے کے اندر ہم کچھ پیسے رکھتے ہیں اور جب وہاں سے کھا کر آتے ہیں تو اس کو وہ لفافہ دے کر کے آتے ہیں۔ میں نے کہا جس نے 5000 لوگوں کا ولیمہ کیا شاید اس کو تیرے لفافے کی ضرورت نہ ہو، لیکن یہ آج کے دور کا ایک چلن ہو گیا، وہ بات الگ ہے، لیکن وہ غریب جو بستر علالت پر پڑا ہے اس کو شاید تیرے لفافے کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ ولیموں کی پارٹیوں میں جائیں، ولیموں کے ان پروگرام میں جائیں،
ان تقریبات میں جائیں، آپ دیں جو آپ دے رہے ہیں، بات الگ ہے، لیکن جب آپ کسی مریض کی عادت کو جائیں اور اس مریض کے حالات آپ سمجھ رہے ہیں کہ کمزور ہے حالات سے، تو پھر آپ ایک لفافہ اس کے لیے بھی لے کر کے جائیں۔ اگر آپ اس کو رائج کر دیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے غریبوں کی جان بھی بچ جائے گی اور بہت ساروں کی تنگدستی بھی دور ہو جائے گی۔ بہت سے ایسے غریب جو ایک وقت کی دوا کے، ایک دن کی دوا کے پیسے ان کے پاس ہاسپٹل میں ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ بیچارے دوسروں سے ادھار لے کر، قرض لے کر کے اپنی دوا کا انتظام کرتے ہیں۔ ملنے والے بہت سارے جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، کوئی بھی جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا کرتے ہیں، آپ کو ناشتہ کراتے ہیں۔ جو دوسرا سامان لے کر آیا وہ آپ نے کھا لیا، جو آپ لے کر گئے وہ دوسرے نے کھا لیا، اس کو کچھ میسر نہیں ہوا۔ اس لیے وہاں چاہیے ہمیں کہ ہم جب وہاں سے رخصت ہوں یا جب وہاں جائیں کسی مریض کی عادت کے لیے، تو کچھ نہ کچھ جو ہمیں اللہ توفیق دے ہم اس کو ضرور دے کر کے آئیں، اس لیے کہ اس کو ہمارے اس پیسے کی ضرورت ہے، اس کو دوا کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کو غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔